اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج کے جتنے علماء دین ہیں ان کے اوپر تھوکتا ہوں، کیونکہ میرا دل بیزار ہو گیا ان کے بیانات دیکھتے ہوئے۔ ایک عالم دین دوسرے عالم دین کو حقارت سے دیکھ رہا اور بول رہا کہ یہ تم غلط بول رہے وہ تم غلط بول رہے۔ یہ نہیں بول رہا اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، نہیں بول رہا۔ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا عالم دین۔ اس کو اگر سے 3 کروڑ بھی اگر لوگ سنتے ہیں تو میری نظر میں نتھنگ ہے وہ، کیونکہ یہ سب کے سب خسارے میں ہے بولا اللہ تعالیٰ۔ اگر اس کے بیان کو 3 کروڑ بھی سنے تو سارے کے ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، بنی آدم کی اولاد خسارے میں بولا تو آئی ڈونٹ کیئر ان لوگ 3 کروڑ کے سامنے بھاشن دے رہے، بیان دے رہے اور توپ سمجھ کے جو ہے طاہر القادری جیسے، یا سامنے آپ کے احمد دیداد مرحوم چھوڑ دو ان کو، ذاکر نائک جیسے توپ نہیں ہے، یا طارق جمیل یہ توپ نہیں ہے، یا مسعود جو بھی ہے اس کا نام پاکستان کے تو 99% جاہل ہے۔ کبھی اللہ عالم نہیں بولیں گے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے بول کے اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج دے دیا، یہاں تک کہ علماء دین بھی جہنم میں جاتے بول دیا۔ تو سارے کے سارے خسارے میں تو تم کس کو بچا سکتے ہیں جنت کے لیے؟ نہیں، تم اپنے ڈیزائر کو کل کرنا پڑے گا، مار ڈالنا پڑے گا، اپنے ڈیزائر کو سر خم کر دینا پڑے گا۔ وکیلی میں اگر سے تم سر رکھ دے تو مسل سے نہیں ڈرنا پڑے گا، ویسا حکم اللہ کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی جلالی چیز ہے، اس واسطے کہ اس کے حکم کو توڑنے کسی کو نہیں دیتا، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، سنتا ہی نہیں انہیں، حماقت نہ کرو۔ تم جتنے بھی علماء دین سمجھ رہے ہیں آج کے، وہ میرا جو ہے 1 ملین لوگ دیکھ لیے، میرے سبسکرائب 10 ملین، آئی ڈونٹ کیئر۔ یہاں تک کہ اللہ بھی نہیں کیئر کرتا ہے، کیونکہ سب کے سب خسارے میں بولے تو تم اپنی جان کو بچاؤ بس۔ میں تو یہی سمجھ کے میں اللہ عالم کہتا ہوں، اللہ میرا جانتا ہے۔ اب میں یہ ایسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں جو یورپ میں ایک مشہور بات ہے، پتہ نہیں وہ عورتیں یہودیوں کے مشنری کے ہیں یا کرسچن کے مشنری کے، کیونکہ فتنہ پیدا کرنے والی عورت کو میں ان کے پیچھے پشے پش یا تو یہودی ہے یا تو کرسچن کا مشنری ہے سمجھتا ہوں۔ یہاں تک کہ یہ جو آج کل میسیجز دوسروں کو چھوڑ رہے، تم یہ مت سنو اذان، تم وہ مت کرو، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو بولنا شروع ہو گیا، یہ سب فتنہ ہے، شیطان ہے۔ ان کے پیچھے یا تو یہودی کام کر رہا یا تو کرسچن مشنری کا کام کر رہا۔ اللہ ہم کو بچا لے۔ اگر ڈرنا ہے اللہ سے ڈرو، اگر مرنا ہے تو اللہ کے دین پر خاتمہ بالخیر سے مرو۔ تو یہاں یورپ میں ایک نئی بات کئی سالوں سے سن رہا ہوں میں اس سے پہلے بھی بتایا کہ یہ بات غلط ہے۔ عورت امام بننا چاہ رہی مسجد میں، سوچو عورت کو ماہواری آتا 7 دن گندی رہتی، یا بچہ ہوتا اس وقت بھی گندی رہتی۔ ارے دماغ کام نہیں کرتا رہے عورتیں تمہارا، تم پورا اسلام نہیں سمجھ سکتے۔ اس واسطے پیغمبر کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ۔ ایک بھی پیغمبر بتاؤ میرے کو کوئی عورت ہے، کوئی انبیاء میں سے، کوئی رسول میں سے، کوئی نبیوں میں سے، کوئی پیغمبر بتاؤ تو صحیح، میں چیلنج دیتا ہوں۔ دوسرا ہے 1,25,000 میرے ولی اللہ ہیں انڈیا کے اندر، اور سب سے زیادہ مشہور 7 ہند ولی جو ہے اس میں معشوق ربانی، ہمارے محلے کے رحمت اللہ علیہ ہو، مگر میں جو ان کو جانتا ہوں، خواجہ غریب نواز، یہ نظام الدین اولیاء اللہ داتا رحمت اللہ علیہ، اور شکرجنگ گنج، یا آپ کے جو خادر ولی، یا آپ کے جو ہے غوث اعظم محبوب عثمانی، یا آپ کے جو شمس تبریز، یہ سارے ولی اللہ ہیں، مرد ہے۔ عورت بہت ریئر ہے، مائیں ہیں جو اپنے بچے کو ولی بنانے کے لیے، جنت دلانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ چند عورتیں جو میراکلز بھی دکھائی ولی اللہوں کے طور پہ انڈیا میں، مگر مشہور صرف 1,25,000 ولی اللہ سامنے آئے۔ پیغمبر بھی معجزے دکھائے، عورت نہیں دکھائی کوئی معجزہ۔ ایک بات پہلے یہ سوچ لو، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، عورت کو نہیں پیدا کیا۔ ایکول نہیں ہے عورت مرد کے حساب سے، پھسلی میں سے نکالا، احسان کیا اللہ کے عورت کے اوپر۔ اگر تم بول رہے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی کیا، جہنم میں جاؤ، اللہ جو کرتا ہے وہ اس کے لیے، اگر تم مانتے ہو تو بولا
पूरे के पूरे दाखिल हो, अगर पूरे दाखिल नहीं हो रहे तो जहन्नुम में जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला बता दिया चैलेंज से कि सारे के सारे जहन्नुम में जा रहे। लेकिन औरत इक्वल जैसा है, किस कैसे? देखो, मर्द को अल्लाह पानी से, मट्टी से, गाड़े से बनाकर रूह फूका, फिर अल्लाह उसी के जिस्म में से निकाला औरत को। उसके लिए तोहफा है, मर्द के लिए वो नियामत है। मैं तो नियामत समझता हूँ औरत। औरत माँ बनती है, मर्द को जनती है, यहाँ भी बहुत बड़ी नियामत है। औरत का एहसान है मर्द के ऊपर आदम के बाद, यहाँ तक कि ईसा के ऊपर एहसान है मरियम अलैहिस्सलाम का। मगर ये समझ में नहीं आता इनको। लानती है तुम्हारी नॉलेज औरतों की, तो मैं कई दिन से सुन रहा हूँ यहाँ पर। एक तो महावारी होती, दूसरा अगर वो इमाम बन गई, अगर कोई एक ना महरम शख्स आया और उससे कई सवाल पूछ रहा इस्लाम के बारे में, और उसका खाविन वहाँ नमाज पढ़ने आ रहा और देख रहा इन्हें इमाम से बार बार बात कर रहा, औरत अगर इमाम है तो शक पैदा हो जाता उसको। तो अल्लाह क्लीन रखा सो ये मजहब है। यहाँ तक अगर से औरत अज़ा के साथ ही मस्जिद में आ गई और जब सिर्फ मौजमी है, अगर उसका शौहर बाद में आ, वो बोले कभी भी मैं देख रहा हूँ मौजन और इमामी मस्जिद में दिख रहा, क्या किस्सा है? तो ऐसे शुकूक पैदा होते। दूसरा, औरत खुदा ना खासा लेस्बियन है और अपना ऐप छुपा रही और उन्हें आके नमाज पढ़ा रही, बहुत सबके सब पर गुनाह का जो है भार पड़ेगा। तो औरत एक तो बच्चा देते वक्त में मैली रहती, उस वक्त में नबुवत इस वास्ते नहीं दिया अल्लाह, इमामत भी नहीं दिया। राज समझो अल्लाह के दीन का। मैं हिमाकत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह ताला ये हमारे को नहीं दिया। हमारे उलमा दीन एक अलग तरीके से समझाएंगे तुम्हें, लेकिन मेरा ख्याल है कि औरत गंदी होती है, इस वास्ते अल्लाह ने इमामत नहीं दी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता इस वीडियो में, क्योंकि मैं सिर्फ एक मसले पे बात करना चाह रहा था, और ये वही मसला है जो सिर्फ इंसान हिमाकत करना चाह रहा औरत। जबकि अगर तुम नमाज पढ़ लेती हो तो तुम्हारे को ज़्यादा से ज़्यादा जमात का सवाब 27 दर्जे मिलेगा। इमामत के लिए तो पूछ होगी, और औरत के अंदर उतना याददाश्त का पावर स्ट्रांग नहीं होता मर्द की तरह। इस वास्ते 2 औरतों को गवाह बुला अल्लाह, एक मर्द के खिलाफ। एक मर्द गवाह दे सकता है और 2 औरतें गवाह देना पड़ेगा एक केस के अंदर। अल्लाह अकबर।